پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی 48 نشستوں پر 2 اپریل کو ہونے والے انتخابات کے لیے 147 امیدوار میدان میں ہیں۔ سینٹ کی خالی ہونے والی 48 نشستوں میں 29 جنرل نشستیں ہیں، جن میں ہر ایک صوبے کی 7 جبکہ ایک جنرل نشست اسلام آباد کی ہے۔ جنرل نشستوں پر 81 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، جبکہ ٹیکنوکریٹ اور علماء کی کل 9 نشستوں پر 34، خواتین کی 8 نشستوں پر 26 اور اقلیتوں کی 2 نشستوں پر 6 امیدوار مقابلے کے لیے سامنے آئے ہیں۔ 2 اپریل کو سندھ اور پنجاب اسمبلی کے اراکین اپنی اپنی اسمبلی ہال میں 12 سینیٹرز کے انتخابات کے لیے ووٹ کا حق استعمال کریں گے، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی کے اراکین اپنی اپنی اسمبلی ہال میں 11 سینیٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ قومی اسمبلی میں 2 اپریل کے دن قومی اسمبلی کے اراکین 2 سینیٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ انتخابات کے بعد سینٹ کا اجلاس طلب ہوگا اور 9 منتخب اراکین سینٹ کے رکن کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ اس طرح سینٹ کا ایوان 100 اراکین سے بھی کم ہو کر 96 کا ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ قبائلی علاقے فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد سینٹ کی 4 نشستوں پر آئین کے تحت انتخاب نہیں ہو رہا، جس کے باعث سینٹ کا ایوان 100 کی بجائے 96 اراکین کا ہو جائے گا۔ 2 اپریل کو منتخب ہونے والے سینٹ اراکین سمیت 96 اراکین سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں خفیہ رائے شماری کے ذریعے ووٹ کا حق بھی استعمال کریں گے۔ مبصرین کے مطابق اس مرتبہ سینٹ کے انتخابات ماضی سے کچھ اس طرح مختلف ہیں کہ ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنے کئی سینئر رہنماؤں کو نظر انداز کر کے ایسے افراد کو منتخب کرانے جا رہی ہیں جن کا پارٹی سے کبھی دیرینہ تعلق نہیں رہا۔ پیپلز پارٹی نے 1993 سے سینیٹر منتخب ہونے والے سینئر رہنما میاں رضا ربانی کو ٹکٹ کی درخواست کے باوجود اس بار سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا، جس کے باعث وہ طویل عرصے کے بعد اب سینٹ کے ایوان کا حصہ نہیں ہوں گے۔ رضا ربانی نے ٹکٹ نہ ملنے کے باعث کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں کرائے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے سیکرٹری اطلاعات اور زمانہ طالب علمی سے پارٹی کے ساتھ وابستہ رہنے والے عاجز دھامرا، سینئر رہنما وقار مہدی اور دیگر کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی کے علاوہ مولا بخش چانڈیو، بہرامند تنگی، نون لیگ کے ڈاکٹر آصف کرمانی، مشاہد حسین سید، علامہ اقبال کے پوتے پی ٹی آئی رہنما ولید اقبال، قائد حزب اختلاف ڈاکٹر وسیم کو ان کی پارٹی نے ٹکٹ جاری نہیں کیے، اس لیے یہ اراکین بھی سینیٹر منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے مشتاق احمد بھی سینیٹر منتخب نہیں ہو سکیں گے، جبکہ حال ہی میں چیئرمین سینٹ رہنے والے صادق سنجرانی بلوچستان اسمبلی کے رکن بنے ہیں اور سینیٹر سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو کر ایوان بالا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے صحافی قاضی آصف کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں سینٹ انتخابات کے لیے 60% نشستوں پر اپنے امیدواروں کو کھڑا کیا ہے، جبکہ 40% پر ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی ANP خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان بلوچستان سے سینٹ کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں۔ ایمل ولی خان کو پیپلز پارٹی نے ANP کے ساتھ اپنا مشترکہ امیدوار قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ مسلم لیگ نون کچھ ایسے لوگوں کو سینیٹر منتخب کروانے جا رہی ہے جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رہا، جن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، احد چیمہ اور مصطفیٰ رمدے شامل ہیں۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ صوبہ بلوچستان سے سینٹ کی نشست پر انتخاب لڑیں گے۔ مبصرین کے مطابق انوار الحق کاکڑ کے بلوچستان سے سینٹ کے انتخاب میں حصہ لینے سے لگتا ہے کہ وہ سینٹ چیئرمین کے عہدے کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم پیپلز پارٹی کے رہنما یہ بتا رہے ہیں کہ سینٹ چیئرمین کے عہدے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پہلے ہی اتفاق رائے ہو چکا ہے اور سینٹ چیئرمین کے لیے یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہیں۔ تاہم لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پر دباؤ پڑا تو وہ اپنی پوزیشن تبدیل کر سکتی ہے، اور ایسا پہلے بھی صادق سنجرانی کے سینٹ چیئرمین منتخب ہونے کے وقت ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ سینٹ کو پارلیمنٹ کا ایوان بالا یا اپر ہاؤس کہا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کا منظور کردہ کوئی بھی قانون یا بل سینٹ سے منظور ہونے کے بعد نافذ العمل ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے سینئر رہنماؤں کو سینٹ کے ذریعے ایوان میں لاتی ہیں۔ سینٹ کو قومی اسمبلی سے زیادہ مؤثر، جبکہ اس میں ہونے والی بحث اور تقاریر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پڑھے لکھے، تجربہ کار، آئین و قانون کے سمجھنے والے رہنما سینیٹر منتخب ہوں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।